یہ بات ذرا غور سے سنیے گا. پہلے درود پاک پڑھے. میں نے کئی لوگوں کو صرف چاشت کے عمل سے، فرض نماز تو پڑھتے ہیں، نوافل میں چاشت کے عمل سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے. فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد چلو طے کر لیں اشراق ہے، اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد چاشت. بس آسان آپ کو طریقہ بتا دیا. دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، جہاں بھی ہے وہاں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں. اور چاشت کے کتنے نفل ہوتے ہیں؟ کم از کم 4. وہ 4 نفل ایک ہی سجدے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جدا جدا بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی چاروں ایک ہی سجدے سے پڑھ سکتے ہیں، جدا بھی پڑھ سکتے ہیں. جو بندہ چاشت کی 4 رکعت پڑھنے کی ترتیب زندگی میں بنا لے گا، میں نے بہت لوگوں کو چاشت کے نفل کی وجہ سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے، بامراد ہوتے دیکھا ہے، قرضے اترتے اور قرضوں کے بوجھ ہٹتے میں نے یہ دیکھا ہے. بہت تجربہ، بارہا تجربہ، اور زندگی کا ایک حصہ میرا گزرا ہے ان روحانی مشاہدات و تجربات میں. آج بھی طالب علم ہوں میں نے اس کے بہت تجربات دیکھے اور بہت مشاہدات دیکھے، اور حیرت انگیز تجربات، مشاہدات اس کے دیکھے ہیں کہ جو بندہ چاشت کے 4 رکعت کم از کم پڑھ لے، یہ 4 رکعت جو پڑھ لے گا، آپ اس پہ ٹائم نوٹ کیجئے گا، کبھی بھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. توجہ سے دھیان سے پڑھیں بھی تو 10 منٹ لگتے ہیں. پر یہ اشراق کے نفل جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، اور خوشحال بھی کیسی ہو، اور بتاؤں خوشحال بھی کیسی ہو، خوشحال بھی ایسی ہو کہ کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو. بالکل ایسا. اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ غیب سے اور غیبی نظام چلاتا ہے، اور غیب سے عطا کرتا ہے. جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اشراق پڑھنی، چاشت میں یہ نفل چاشت کے پڑھنے ہیں. اچھا، یہی نفل، یہی عمل اشراق میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن میں نے جو تجربے کیے ہیں چاشت کے، اشراق کے اپنے فائدے، اس کی اپنی تاثیر، نہ انکار ہمیشہ اقرار. لیکن جو میرا تجربہ ہے خوشحالی کے لیے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. انسان اس وقت کچھ مصروف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سورج نکلتے نہیں دیکھا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تسبیح خانے میں آنے کے بعد میں عید پڑھنے لگا، کیونکہ عید تو وہ پڑھ دے جو صبح اٹھے، میں تو رات کے آخری پہر کو سوتا ہوں اور دن کے کتنے بجے اٹھتا ہوں، میں آج تک عید نہیں پڑھ سکا. چاشت کے نفل، سورت قل ہو اللہ اس میں شامل ہو اور سورت اخلاص اس میں شامل ہو، اس کو میں نے بہت لوگوں کو بتایا. بہت لوگوں نے اپنے تجربات مجھے بتائے اور مشاہدات مجھے بتائے. کیونکہ ابھی حدیث میں ایک لفظ آپ نے سنا، وہ یہ لفظ سنا ہے صرف سورت اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے. سورت اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے. اب چاشت کی ایک رکعت میں جو بندہ چاشت کی رکعت میں 1 بار علم نشرح اور 1 بار قل ہو اللہ، بس کوئی مشکل نہیں. یہ آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں. پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح اور 1 بار سورت اخلاص، سورت قل ہو اللہ. پھر دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح، 1 بار قل ہو اللہ. تیسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح اور 1 بار قل ہو اللہ. اور چوتھی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح اور 1 بار قل ہو اللہ. سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد سے زوال کے وقت سے پہلے تک چاشت کا وقت رہتا ہے. سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد سے لے کر زوال کے وقت سے پہلے تک یہ کیلنڈر ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں اپنے موبائل میں کہ زوال کا وقت کب ہوتا ہے. اس سے پہلے تک یہ جتنے بھی گھنٹے بنتے ہیں، ان سب گھنٹوں میں چاشت کا وقت رہتا ہے، چاشت کا وقت ہوتا ہے. یہ چاشت کا وقت بہت لمبا وقت ہے، اچھا خاصا وقت ہے، ہوتا ہے. یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ چاشت کا وقت مختصر نہیں ہے. ویسے بھی ایک بات مشورہ دوں، آپ چاشت کا عمل شروع کر دیں، موقع جب ملے
چاشت کا عمل شروع کر دیں. اپنے من سے پوچھیں کتنی دیر موبائل کو وقت دیتا ہے. اپنے تن سے پوچھیں تو اب من تن خود بولے گا کہ میں موبائل کو جتنا وقت دیتا ہوں اس سے زیادہ بہترین وقت اگر چاشت کو دوں. اور پہلی رکعت میں ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل هو اللہ، دوسری رکعت میں بھی، تیسری رکعت میں بھی، چوتھی. آپ 10 منٹ سے زیادہ ٹائم لگے گا ہی نہیں. دھیان سے پڑھیں پھر 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا. تو کیا خیال ہے 10 منٹ وقت دے کے اللہ کے خزانوں کی کنجیاں لے لیں؟ بولے ہاں جی بتائیں، بولیں بتائیں، سارے بتائیں، جوان بھی بتائیں اور جاگتے بابے بھی بچائیں. ہاں جاگتے بابے سارے بتائیں کہ کیا خیال ہے 10 منٹ میں، بولے 10 منٹ میں کنجیاں لے لیں اللہ کے خزانوں کی، اللہ کے خزانوں کی کنجیاں لے لیں. اور یہ سورۃ اخلاص کی طاقت میں یہ چیز موجود ہے، سورۃ اخلاص کی طاقت میں یہ تاثیر موجود ہے. میں ایک دفعہ صحرا میں گیا، دور ایک ٹیلے پہ گیا. میں نے کہا مولا پتہ نہیں کتنے 100 سال کتنے 1000 سال سے آج تک یہاں سجدہ نہیں ہوا. صحرا یہ پہاڑ تو ہزاروں سال پرانے ہیں نا، بلکہ لاکھوں سال پرانے ہیں. تو میں نے وہاں نفل پڑھے اور نفل پڑھنے کے بعد میں نے اس صحرا پہ انگلی سے سورۃ اخلاص لکھی اور اخلاص لکھی. سورۃ اخلاص انگلی سے لکھ کر پھر اس ریت کو جمع کیا اور اس ریت کو بکھیر دیا اور اللہ سے عرض کیا یا اللہ جہاں جہاں بھی اس کے ذرے جائیں وہ سارے ذرے قیامت تک سورۃ اخلاص پڑھ کے میرے ترازو کو بھاری کریں. بس ایک عمل تھا اور وہ اس کریم کی عطا کے بہانے ہیں، اس کی شفقت کے بہانے ہیں اور اس کی مہربانی کے بہانے. جیسے میں نے چاشت کے نفل بتائے ہیں، پڑھ لیا کریں. سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں نا باوضو ہیں، نفل کی آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے نفل پڑھ سکتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے نفل پڑھ سکتے ہیں، آپ بستر میں نفل پڑھ سکتے ہیں. میرے آقا کا فرمان ہے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو بستروں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے اور سیدھے جنت میں جائیں گے. اللہ کا بڑا نظام ہے، میرا اللہ بڑا کریم ہے. دیکھیں دین نے جہاں رعایت دی ہے اس کو لینا بھی دین ہے. اپنی طرف سے رعایت نہ نکالیں. اگر رعایت دی بھی ہے تو اس کو لینا بھی دین ہے. جہاں رعایت نکالی اللہ نے دی ہے اس رعایت کو لے لیں. جہاں نہیں دی اس کو اپنی طرف سے خود ساختہ نہ کرے. اس رعایت لینے پہ اللہ راضی ہو جائے گا. اگر کوئی رعایت نہیں لی اس رعایت نہ لینے پہ اللہ راضی ہو جائے گا. کچھ چھوٹے چھوٹے عمل ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں بندہ شامل کر لے. پورے 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 14 سے 40 منٹ ہوئے. اس 14 سے 40 منٹ میں 10 منٹ میں نہیں اپنی زندگی کے لیے، اپنی نسلوں کے وقت، نسلوں کی خوشحالی، نسلوں کی تمنگری، نسلوں کے لیے عزت دولت برکت کے خزانے، راحت رحمت کے خزانے، نسلوں کے لیے اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے کے بعد سے جو شروع ہوا کب تک رہا؟ اور بعض روایات میں ہے سورج نکلنے کے 1 گھنٹے بعد، کیونکہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لہذا پھر چاشت پڑھیں گے، 10 منٹ دیں گے، 1400 کتنے منٹ؟ 40 منٹ میں 1410 منٹ اللہ کو دے دیں، 30 منٹ اپنے پاس رکھ لیں اپنے پاس اور اللہ کو دے دیں. اللہ کہتے ہیں اچھا والد لایا مٹھائی کا ڈبہ، اس نے ڈبہ دیا، ایک لڈو دے دیا، باقی چھپا دیا اور دے کے کہتا ہے میرے بیٹے مجھے تو دے. بیٹا چھپاتا ہے، اگر دے دیتا ہے تو خوش ہو کے کہتے ہیں نہیں میں تیرے لیے لایا تھا، یہ سارا ڈبہ تیرا ہے. اور اگر بیٹا نہیں دیتا تو دل افسردہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ڈبہ ہوتا بچے کا ہے. میرا اللہ کہتا ہے 1440 منٹ دیے ہیں، 10 منٹ مجھے دے دے، تیری نسلوں کو خوشحال کر دوں. بس اور کیا چاہیے؟ 10 منٹ مجھے دے دے، تیری نسلوں کو خوشحال کر، تیری نسلوں کو آباد کر دوں گا، شاد کر دوں گا. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں. پھر ایک اور چیز بتاتا ہوں.
मुर्गी क्या करती है, 21 दिन का चिल्ला काटती है, अंडों पे बैठती है, हासिल जरूरत खाना खा भी लेती है, पानी भी पी लेती है, बाकी सारा वक्त बैठ के अंडों के ऊपर बैठती है। 21 दिन के बाद उसके ऊपर फतूहात के दरवाजे खुलते हैं। सबसे पहले अल्लाह उसे फौज देता है, एक टीम देता है, एक जमात देता है। दूसरा, और जमात और टीम और फौज भी सीखी सिखाई देता है। बच्चे सीखी सिखाई होते हैं। बतख के बच्चे को बतख सीखना सिखाती है, बोले तैरना। दूसरा, अल्लाह पाक उस मुर्गी को एक शजात और जुर्रत देते हैं। पहले वो मुर्गी बिल्ली से डरती थी, अब बिल्ली से लड़ती है। मैंने खुद देखा, जब बच्चे आते हैं ना, मैंने उस मुर्गी को बिल्ली से लड़ते देखा। थोड़ा सा वक्त दे दें जिंदगी में, अल्लाह फिर सिफात और मराआत और अताओं की बरकतों की बारिशें अता कर देगा। आप 10 मिनट जिंदगी में अल्लाह को दे दें, 10 मिनट दे दें 24 घंटों में, और 4 रकात नफिल पढ़ लें इस चाश्त के, और पहली रकात में अलम नशरह और कुल वल्लाह, इसी तरह 4 रकातों में दुआ मांग के उठ जाएं। अल्लाह का मामला अल्लाह के सब्र करें। अल्लाह गैब के खजाने से बरकतों, इज्जतों, दौलतों के और रहमतों के, खुशहालियों के, अताओं के अर्शों पे फैसले लिख देगा, फैसले लिख देगा, अर्शों पे फैसले लिख देगा। जो करे सो पाए, राहत भी, रहमत भी, बरकत भी, शफकत भी, अता भी, सफत भी, करम भी, मेहरबानी भी, जो करे सो पाए। अपनी जिंदगी में ना छोटे छोटे रंग भरते जाएं, रंग भरते जाएं, छोटे छोटे छोटे। जिंदगी बड़ी लाजवाब होती चली जाएगी। इसमें ज़ायके ही ज़ायके, इसमें मोहब्बत ही मोहब्बत, इसमें अता भी अता। बस ऐसे रंग भरते जाएं अपनी जिंदगी में, थोड़े थोड़े रंग भरते जाएं। शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स ये चाहता है कि वो हालत तौहीद में मरे, कुफ्र पर न मरे और खात्मा ईमान पे हो, यह बड़ा मुश्किल मसला है। कई वाकयात देखे कि लोग ईमान वाले थे लेकिन आखिरी वक्त खत्म हो गया, तो फरमाया उसे चाहिए वो कम अज कम रोजाना 50 बार सूरत इखलास पढ़ ले, जो कहता है मेरा खात्मा ईमान पे हो। और फरमाया कि जो अल्लाह से खालिस मोहब्बत करना चाहता है, अल्लाह से खालिस मोहब्बत करना चाहता है, वो सूरत इखलास पढ़े। और मैं वो ऐसे है कि अल्लाह से मोहब्बत करेगा, और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसको अल्लाह का वली कहते हैं। तो जो अल्लाह का वली बनना चाहता है वो खालिस क्या करे, सूरत इखलास पढ़े, सूरत इखलास। जहां और जिक्र हैं, जहां और तस्बीह हैं, जहां और अमाल हैं, वहां सूरत इखलास को भी अपनी जिंदगी के किसी गोशे में शामिल कर दे, कामयाब हो जाएगा, बामुराद हो जाएगा। जिंदगी भी, सेहत भी, तंदुरुस्ती भी, अता भी, शफकत भी, बरकत भी, रहमत भी, इंशाअल्लाह। अल्लाह को चंद मिनट दे दें, और बड़ा करीम है। थोड़ी सी मिन्नत पे मान जाने वाला, और थोड़ी सी मिन्नत पे मान जाने वाला, थोड़ी सी दरखास्त पे मान जाने वाला, और थोड़ी सी अता पे थोड़ा सा अल्लाह को दे दें, अल्लाह कहते हैं मैं राजी हो गया हूं। थोड़ी सी चीज पे वो राजी हो जाता। आज के बाद अपनी जिंदगी में कोई 10 मिनट अल्लाह को दे दिया करें। अच्छा, ये 10 मिनट कौन से हैं ये भी जरा बता दूं। फर्ज नमाज तो बहुत जरूरी है, ये नवाफिल वो हैं जो इजाफी हैं। आप जो इजाफी लोगों को देते हैं वो जाके दिल पे पड़ते हैं। एक बंदे को उसकी उजरत दी 100 रुपए, और 10 रुपए उसको इजाफी दे दिए, सुन लें याद से, वो 100 भूल जाएंगे, 10 कभी नहीं भूलेंगे। 100 भूल जाएंगे, वो 10 कभी नहीं भूलेंगे। अल्लाह पाक भी फरमाते हैं मेरे बंदे